یکفر اللہ بہا الخطایا فی الدنیا، مومن کو دنیا میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی مصیبت ملتی ہے، اس مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا ہم ولا حزن الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، کہ انسان کو اس دنیا میں جو مصیبت ملتی ہے، جو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، جو غم ملتا ہے، جو پریشانی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بدلے اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، چراغ جل رہا تھا، ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی حیران ہوئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، چراغ کے بجھنے پر آپ نے یہ پڑھا؟ فرمایا کہ ہاں، مومن کو چھوٹی سی بھی اگر کوئی مصیبت پہنچے اور وہ انا للہ پڑھ لے، اللہ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ جس مومن کو چراغ کے بجھ جانے پہ اجر ملتا ہے، اگر کوئی قریبی عزیز فوت ہو جائے، اس کی زندگی کا چراغ بجھ جائے اور یہ صبر کر لے تو اس پر کتنا اجر ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک بندے کی 2 جیبیں تھیں، اس نے ایک میں اپنی گھڑی ڈالی، نکالنے کے لیے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو گھڑی نہیں تھی۔ یکدم اس کو شوق لگا، ذہنی صدمہ ہوا کہ میری گھڑی، اگرچہ اس کو دوسری پاکٹ سے مل بھی گئی، یہ جو تھوڑی دیر کی اس کو پریشانی ملی، اللہ اس پر بھی اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو مومن کو تو ہر چیز پہ اجر، اس لیے ہمیں کرنا چاہیے صبر۔ شیطان بدبخت یہ کرتا ہے کہ صبر ختم کر دیتا ہے، ہر چیز پہ اعتراض، ہر چیز پہ جھگڑا، ہر چیز پہ ناپسندیدگی، اجر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ گھروں کے اندر اگر عورتوں کو صبر کے ساتھ رہنے کی عادت پڑ جائے تو گھروں کے جھگڑے ہی ختم ہو جائے۔ کتنی عورتیں ہیں جن کو خامدوں نے مصیبت میں ڈال رکھا ہوتا ہے، کتنی مرد ہیں جن کو بیویوں نے مصیبت میں ڈال رکھا ہوتا ہے، کتنی بہویں ہیں جن کو ساس نے جو ہے جینا حرام کر رکھا ہوتا ہے، کئی ساسیں ہیں کہ بہو نے اس کا جینا حرام کیا ہوتا ہے۔ تو عجیب و غریب حالات ہوتے ہیں۔ بہرحال جس نے بھی جس کو پریشان کیا ہو، اگر اگلا بندہ صبر کے ساتھ رہے تو اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کے ساتھ رہیں اور اپنے اجر کو اجر سے نہ محروم ہونے دیں۔ بے صبری سے مصیبت تو ختم نہیں ہوتی، مصیبت پہ ملنے والا اجر چلا جاتا ہے۔ کیسی کیسی عورتیں صبر والی تھیں، ایک واقعہ سن لیجیے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، ایک عورت کو دیکھا جو کہہ رہی تھی، اللہ میں اس حال میں بھی تو اس سے راضی ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ میرے گھر میں 3 بیٹے تھے چھوٹے، میں ایک دن تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھی، تو 2 بچے کمرے میں کھیل رہے تھے اور ایک بچہ میرے قریب رینگ رہا تھا۔ اچانک میں نے کمرے سے آواز سنی، دوڑ کے گئی تو کیا دیکھا کہ تیز چھری کہیں پڑی تھی، وہ بچے کے ہاتھ لگ گئی اور اس نے اپنے گلے پہ پھیر لی۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس سے ہوگا کیا۔ جب اس کا ونڈ پائپ پھٹا اور وہ تڑپا تو دوسرے نے دیکھا تو وہ بھاگ گیا۔ اور میں آئی تو میرے آنے تک وہ میرا بیٹا ٹھنڈا ہو چکا تھا، روح نکل گئی تھی۔ میں نے اس کی لاش کو اٹھایا اور صحن میں لا کر اس کو چارپائی کے اوپر لٹایا تو میں نے محسوس کیا کہ میرا دوسرا بیٹا ڈر خوف سے کہیں بھاگ گیا
پتہ تو کروں کہاں ہے. تو کمرے میں لکڑیاں پڑی تھی صحن میں، وہ لکڑیوں کے پیچھے جا کے چھپ گیا تھا. جب میں نے وہاں اس کو ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ وہاں ایک سانپ تھا جس نے بچے کو کاٹ لیا، اور وہ میرا بیٹا بھی وہیں مرا پڑا تھا. میں اس کو اٹھا کے لائی اور پہلے بچے کے ساتھ چارپائی پر دوسری پر اس کو لٹا دیا. تو میں نے محسوس کیا کہ میرا سب سے چھوٹا بچہ جو رینگتا تھا وہ کدھر ہے. جب میں آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ تنور کے اندر گر گیا تھا. میں نے اس کے جلے ہوئے جسم کو نکالا. تینوں بچوں کی لاشیں میرے سامنے تھی. میں نے بچوں کو نہلایا، کفنایا، ان کا جنازہ ہوا. جب ان کو دفن کر دیا گیا میں عمرے پہ آ گئی اور میں طواف کرتے ہوئے یہ دعا کر رہی تھی، اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں. جس پروردگار نے بیٹوں کی نعمتیں دی اسی پروردگار نے مجھ سے واپس لی. تو سوچئے کہ ان مصیبتوں کی حالت میں بھی صبر کرنے والے صبر کرتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے دن جب جنت میں جانے لگوں گا ایک عورت ہوگی وہ میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگی. یوں لگے گا کہ جیسے یہ مجھ سے بھی پہلے داخل ہونا چاہتی ہے. تو میں فرشتوں سے پوچھوں گا یہ عورت کون ہے؟ تو مجھے بتایا جائے گا یہ آپ کی امت کی ایک بیوہ عورت ہے، مگر اس کے 12 بچے تھے اور ایک ایک بچہ بچپن کے اندر فوت ہوتا گیا. یہ آنسو روک لیتی تھی، غم کو پی جاتی تھی. اس نے اپنی زندگی میں 12 بچوں کو نہلایا، دفنا کے دفن کے لیے بھیجا. ان مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس ماں کو اتنا درجہ دیا کہ یہ جنت میں نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو. تو ہمیں زندگی میں جو بھی مصیبتیں پریشانیاں ملیں ہم صبر برداشت کر لیں. یہ ہے ہی دنیا، یہاں صبر ہی کرنا پڑتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. غم مانگے نہیں، اللہ سے عافیت مانگے، لیکن اگر غم آ جائے تو صبر کیا کریں تاکہ صبر کا اجر ضائع نہ ہو. 7ویں چیز جس سے کہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ما يحصل فی القبر من الفتنة والضغطة والروع. انسان جب فوت ہوگا اور قبر میں جائے گا تو قبر کے اندر اس کو ضغطۂ قبر پیش آئے گا. ضغطۂ قبر کہتے ہیں کہ قبر کی دیواریں ملتی ہیں اور بندے کو پیش کرتی ہیں. اگر تو ہو گناہگار تو پھر تو اتنا دباتی ہیں کہ دائیں سائیڈ کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں سائیڈ کی پسلیاں دائیں طرف ہو جاتی ہیں. اتنی تکلیف ہوتی ہے. اس کو ضغطۂ قبر پیش کہتے ہیں. اور یہ ضغطۂ قبر نیکوں کو بھی پیش آئے گا اور بروں کو بھی پیش آئے گا. اب حیران ہوگی آپ کہ نیکوں کو بھی پیش آئے گا. جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی سعد رضی اللہ عنہ فوت ہوئے. نبی علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا اور جب قبرستان کی طرف چلنے لگے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے. ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ سعد کی موت پر اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا. یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی وفات پر اللہ کا عرش بھی 3 دن رویا. ایسی شخصیت، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کو بھی ضغطۂ قبر پیش آیا. تو معلوم ہوا کہ ضغطۂ قبر تو ہر ایک کو پیش آئے گا.
تو سوال پیدا ہوتا ہے کیوں پیش آئے گا؟ اگر نیک ہیں تو سن لیجئے کہ دنیا کے اندر جو ہم نے اللہ کی نعمتیں کھائیں، لذتیں اٹھائیں، کپڑے پہنے، بن سنور کے رہے، آسان اور سکون زندگی ملی، ایئر کنڈیشن کمرے، خوبصورت محل نما گھر، گاڑیوں کے سفر، تو یہ جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں ان کی بھی تو قیمت پے کرنی ہوتی ہے۔ مثال یوں سمجھیں، آپ اگر کسی ریسٹورینٹ پہ جاتی ہیں کھانا کھانے کے لیے، اپنی مرضی کی ڈشز تو منگاتی ہیں، لیکن جب اٹھنے لگتی ہیں تو بل تو پے کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ سے ہم دنیا میں نعمتیں تو مانگتے ہیں اور اللہ نعمتیں دنیا میں دے بھی دیتے ہیں، مگر ان نعمتوں کی پیمنٹ بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ ضبط قبر مومن کے لیے ان نعمتوں کی پیمنٹ ہوتی ہے۔ اس لیے غریب ہوں گے تو ضبط قبر تھوڑا، امیر ہوں گے تو ضبط قبر زیادہ، کیونکہ اس نے زیادہ نعمتوں کو استعمال کیا۔ جتنی زندگی کی لذتیں ہوں گی ان کے پروپورشنل ضبط قبر پیش آئے گا۔ تو ضبط قبر تو پیش آنا ہے۔ ہاں، مومن کے ضبط قبر میں اور کافر کے ضبط قبر میں ایک فرق ہے، وہ یہ کہ فرض کرو آپ کا ہاتھ دروازے میں آ گیا، پریس ہوا تو تکلیف ہوئی، کئی دن تکلیف نہیں جاتی، تو یہ بھی ہاتھ کا پریس ہونا ہے۔ اور کئی مرتبہ آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، آپ بیٹی کو کہہ دیتی ہیں بیٹی ذرا سر دباؤ، بیٹی بھی سر دباتی ہے، مگر اس سر کے دبانے سے راحت ہوتی ہے۔ اب دبانا تو دونوں کو کہیں گے، پاؤں بھی دبا، ہاتھ بھی دبے، مگر وہ تکلیف کا باعث بنے۔ سر بھی دبایا گیا مگر راحت کا باعث بنا۔ تو دنیا میں جو فاسق فاجر ہوں گے یا کافر ہوں گے، ان کو قبر میں جو ضبط پیش آئے گا وہ تو ہوگا پسلیاں دبا کر تکلیف پہنچانے والا۔ مومن کو جو ضبط قبر پیش آئے گا وہ ہوگا درد سر کی حالت میں سر کو دبانے والا، وہ الٹا راحت کا سبب بنے گا، اور جو چھوٹے موٹے گناہوں کی میل ہوں گے اللہ ان کو بھی ختم فرما دیں گے۔ ضبط قبر کو بہانہ بنا کے اللہ رہے سہے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ آٹھویں چیز جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، احوال یوم القیامت وکربھا وشدائدھا۔ فرمایا قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس وقت بہت زیادہ خوف کی کنڈیشن ہوگی، انبیاء بھی نفس نفسی پکارتے ہوں گے اور لوگ بھی اس وقت پریشان ہوں گے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک، مگر یہ پسینہ عام پسینہ نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں فرمایا یہ ایسا پسینہ ہوگا کہ جیسے پانی کے اندر آلو ابل رہا ہوتا ہے، انڈا ابل رہا ہوتا ہے، انسان اپنے پسینے کے اندر ابل رہا ہوگا۔ اس وقت سورج کی گرمی انتہا پر ہوگی، پسینہ ہوگا، خوف ہوگا، جہنم جوش میں آئے گی اور شعلے اڑیں گے، انگارے پہاڑوں برابر بڑے، اور جب وہ اوپر اڑیں گے تو انسانوں پر آ کر گریں گے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ ڈر نہ ہو کہ کہیں شعلہ میرے اوپر نہ گرے، حتیٰ کہ انبیاء بھی تھراتے ہوں گے۔ وہ خوف، وہ دہشت، وہ وحشت، وہ انسان کے گناہوں کے معاف ہونے کا سبب بن جائے گی۔
اس دن کی پیاس، اس دن کی ندامت انسان کے لیے گناہوں سے بچاؤ کا سبب بن جائے گی۔ 9ویں چیز جس سے گناہ معاف ہوں گے، فرمایا شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل الذنوب یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گنہگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اسلام نے فرمایا خیرت بین ان یدخل نصف امتی الجنہ وبین الشفاعہ فاخترت الشفاعہ۔ اللہ رب العزت نے مجھے چوائس دیا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو میں آپ کی آدھی امت کے گناہوں کو معاف کر کے جنت دے دوں گا، یا پھر آپ جن کی شفاعت کریں ان کو بھیج دوں گا۔ نبی اسلام نے فرمایا فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو پسند کر لیا، میری شفاعت سے آدھی سے زیادہ امت جو گناہگار لوگ ہوں گے اللہ ان کی جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا کہ جیسی دعا مانگیں گے من و ان قبول کر لی جائے گی۔ تو سب انبیاء نے دعائیں مانگی۔ ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی اختیار ملا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، مگر میں نے دعا مانگی نہیں، میں نے اس کو ذخیرہ بنا لیا۔ قیامت کے دن جب میری امت کا حساب ہو رہا ہوگا اس وقت میں وہ دعا مانگوں گا، اور اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، ان کی سنتوں سے اپنے آپ کو مزین کیا کریں۔ یہ قیامت کے دن شفاعت ان لوگوں کو ملے گی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا احترام کرنے والے لوگ ہوں گے۔ آج عورتوں کے طبقے میں سنت کی پابندی بہت کم ہے، ان کو فیشن اچھے لگتے ہیں، ان کو یورپ کے ڈیزائن اچھے لگتے ہیں، یہ بچوں کو بھی لباس وہی پہنانا پسند کرتی ہیں، ان کو زبان بھی وہی کی اچھی لگتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کا نام سکھانے کی بجائے انگریزی کے لفظ سکھاتی ہیں، اور بچہ انگریزی کے لفظ بولے تو بڑا خوش ہو۔ عورتیں مردوں کو لے کے جاتی ہیں، ان سے معافی مانگ لیتی ہیں، ان سے سوری کر لیتی ہیں کہ جی شادی کا موقع ہے سب کو منا لو۔ حتیٰ کہ گھر جس گھر میں سب روٹھے آ گئے اس گھر سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نکال دیا، تو ہم نے پھر ان کا تو مقام نہ سمجھا، ان کے ساتھ نہ کی، ہم نے ان کے جو ہے ساتھ میں ضرور آ جاتا ہے جو سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بندہ ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائے گا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں بھی نصیب ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری اس دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرما دے اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ علماء نے ایک نقطہ کتابوں میں لکھا ہے، جو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تہجد بھی نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تہجد کے نوافل بالمؤمنین رحیما، اے میرے بندو تم دنیا میں ایمان بچا کے چلے آؤ گے تو پھر دیکھنا میں قیامت میں تمہارا کیا اکرام کرتا ہوں، میں تمہارے لیے کیا مہربانیاں کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر مہربانی فرمائیں گے اور ان کے گناہوں کو معاف کریں گے، صرف اس وجہ سے
کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ماں بچے کے مامتا کی وجہ سے شفیق ہوتی ہے، اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے اپنے بندوں پہ شفیق ہیں۔ اتنی رحمت ہوگی، حضرت قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہوگی کہ ایک وقت آئے گا شیطان بھی سر اٹھا کر دیکھے گا شاید میری بھی مغفرت ہو جائے۔ اگر شیطان کو بھی امید لگ سکتی ہے تو پھر چلنے والوں کے تو مزے ہوں گے جو ایمان بچا کے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کی رحمت ہوگی اور اللہ کی رحمت سے سارے جنت میں چلے جائیں گے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے عجیب واقعہ لکھا ہے، وہ سنا کے یہ عاجز بات کو مکمل کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں سب لوگ جن پر اللہ کی رحمت ہوگی جنت میں چلے جائیں گے، پھر اللہ انبیاء کو شفاعت کی اجازت دیں گے، لوگ جنت چلے جائیں گے، پھر علماء، شہداء، صلحاء، عام جنتی بھی شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا سارے کے سارے بالآخر جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ جہنمی رہ جائیں گے، یا تو مشرک کافر منافق ہوں گے، یا ایسے ہوں گے کہ جن کے دل میں ذرے سے بھی تھوڑا ایمان تھا، وہ لوگ جہنم میں رہ جائیں گے، حتیٰ کہ وہ آگ میں جلتے رہیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے یا اللہ کی رحمت جب جوش میں آئے گی، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان جہنمیوں میں اور جو مشرک کافر ہوں گے ان کے درمیان کی آگ کو اللہ تعالیٰ شیشے کی طرح ہو کر آئے ہو جب جنتی مذاق کریں گے، ایک وقت آئے گا وہ سارے اتقاء الرحمان نماز سچے دل کے ساتھ